حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کر دیا اور تمام مال حساب جس کا تھا اس کو واپس دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قطع میں ہرگز کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تمام خلق اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا، آپ کیوں نہیں اتنا کھانا کھاتے ہو تو بھوکے کیوں رہتے ہو؟ اور آپ کے ملک مصر میں خزانہ اور دینار اس قدر ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں اگر میں اچھے طریقے سے کھاؤں گا تو باقی لوگ بھوکے پیاسے ہیں، میں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کر دوں گا، اور سیرا ہو کر کھانا کھانا یہ کام ملک کے سرداروں کا نہیں ہے۔ آئندہ خدا کو آگے کیا جواب دوں گا؟ جب 7واں سال تمام ہوا، تقریباً 40 دن اور باقی تھے، کچھ اناج گلا مصر میں بانٹ دیا اور کچھ نہ رہا۔ لوگ شدید بھوک کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر تجلی کرتے تھے کہ اے حضرت یوسف علیہ السلام، لوگوں کا حال یہ دیکھ کر بہت ہی منتدی ہوئے۔ آدھی رات کو اٹھ کر خدا تعالیٰ کی عدالتگاہ میں تقصیر کی اور التجا کی، اے رب العالمین، تیرے بندے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اگر تو رحم نہ کرے گا تو تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ تب خدا کا رحم ہوا اور ایک آواز غیب سے آئی، اے یوسف، تو میرا پیارا ہے، تو کچھ بھی غم مت کر کہ تیری صورت ہی کو لوگوں کی غذا کر دوں گا، یعنی تیری صورت جمال کو دیکھ کر لوگوں کی بھوک پیٹ بھر جائے گا۔ اسی حکم کو پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا کر بیٹھے، تمام لوگوں کو وہاں بلایا اور اپنا چہرہ مبارک سب کو دکھاتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے لوگوں کی بھوک پیاس جاتی رہی اور ان کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہی۔ 40 دن کا قطع اس طرح سے گزر گیا اور 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کھیت بہت اچھی ہوئی، بے تحاشا بے شمار اناج پیدا ہوا۔ تمام مخلوقات خدا نے اس مہینے سے نجات پائی اور کہ ایک لڑکا آپ صلی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک لڑکا اندھا مردار زا اداس ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لایا گیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے واسطے خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس لڑکے کی طرف کیا اور اپنے روشن چہرے کی شعاعیں اس پر ڈالی تو خدا کے فضل اور کرم سے اس لڑکے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ملک مصر شام میں جب قحط پھیل گیا، کسی ملک میں اناج اور غلہ نہیں رہا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ تمام مخلوق خدا طرف سے غلہ حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی، مختلف جگہ سے معلومی غلہ لے کر آ جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قحط سالی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، تم بھی مصر جاؤ، وہاں کے عزیز مصر سے غلہ لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کو سن کر 10 بیٹوں نے مصر جانے کا قصہ کیا۔ ایک چھوٹا بھائی
بنی آمین جس کا نام تھا، اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی حاضری کے لیے جمع کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال اور متاع اور پشمینہ تھا وہ اپنے اونٹ پر لاد کر مصر کو چل دیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور سورۃ اقصص میں اس کے ترجمے میں بیان فرمایا۔ اور اے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے داخل ہوئے اس کے پاس تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے ملک کے مختار ہوئے، مکافات 7 برس تک خود کی آبادی کی کارروائی اور تمام ملکوں کا اناج بھرتے جمع کرتے گئے، پھر 7 برس قحط سالی میں رہے۔ اس قحط سالی میں ایک ہی بھاؤ مانہا باندھ کر گلہ بکوایا، اپنے ملک والوں اور غیر ملک والوں کو برابر ہی ایک بھاؤ سے فروخت کروایا، مگر پردیسیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے۔ اس اصول سے تمام اخلاق کو سہولت رہی، قحط کی مصیبت سے پہنچتی رہی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا خزانہ مال اور دولت سے بھر گیا، اور ہر ملک میں یہ خبر تھی کہ مصر میں اناج اور گلہ سستا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گلہ خریدنے کے لیے واسطے مصر میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لیا تو فرمایا، ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ اچانک سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھی طرح یقین سے ان کو پہچان لیا، اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر، لباس شاہانہ پہن کر، تحقیقی زہر پہن کر اور بہت ہی اچھا ترین تخت شاہی پر متکئ تھے، اس لیے ان کو بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا۔ اسی محفوظ نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا، ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ نہ پہچان سکے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ مجھے تو تمہاری شکل اور صورت سے پیار معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے، ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں، پیشہ ہمارا شہاب بانی ہے، جو نہ کہ ہماری ولادت میں قطع ہوئی ہے، اس لیے اناج گلہ خریدنے کو ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم جاسوسی ہو اور اس شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں کا حال معلوم کر کے دشمنوں کو خبر دو گے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم 10 بھائی ہیں، ایک ہی باپ ہے اور ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا باپ بھی پیغمبر ہے جس کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم سب کتنے بھائی تھے؟ وہ فوراً بولے، حضرت جی ہم اپنے باپ سے کل 12 بھائی تھے، ہم میں سب سے چھوٹا جو تھا ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کو میدان میں گیا تھا، وہ ہم لوگوں سے جدا ہو کر ایک کنارے پر سیر کیے بکریاں چرانے لگا، ہم سب اس سے غافل ہو گئے، اتنے میں اسے بھیڑیا کھا گیا، اور اس کا ایک ماں کے بہتان سے ایک بھائی اور ہے، اور اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے، واسطے
تشویش خاطر کے کیوں نہ کہ اس وقت اکیلا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری اس بات کی کیا ثبوت ہے جو تم کہتے ہو، اس پر کون گواہ ہے؟ وہ لوگ اے عزیز اس شہر میں ہم لوگ بہتین طول مسافر ہیں، کوئی ہم کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اس کا ثبوت ہم کیوں نہ کر دیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری گواہی نہیں ہے تو جو تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے آؤ تو ہم جانیں گے تم سچے ہو۔ انہوں نے جواب دیا اسے باپ نہیں چھوڑیں گے اور اپنی نظر سے اس کو ایک سیاحت میں علیحدہ نہیں کریں گے۔ بہت اچھا، ہم لوگ اپنے باپ سے کہیں گے اور اس کو آئندہ لانے کی کوشش کریں گے، اگر ہو سکا تو آپ اس کو ضرور آپ کے پاس لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اس وقت تم سب جاؤ، صرف ایک بھائی تمہارا یہاں بطور قدر رہے گا، کیوں نہ کہ تم اس کو لاؤ گے۔ تب سب نے مل کر آپس میں تبادلہ خیال کیا کہ یہاں کون رہے گا، پھر سب کے نام سے قرعہ اندازی کی گئی۔ وہ قرعہ اندازی شمشون کے نام پر نکلا، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اناج ایک ایک شتر کا بوجھ دیکھ کر رخصت کرو، قیمت اناج کی ان کو بھر دو۔ تب ملازمین بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں سے فرمایا اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو آپ کی دفعہ لاؤ گے تو بھی اناج تم کو ایک شتر کا بوجھ زیادہ دوں گا۔ خبر ہے جو مال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ماہر لائے تھے اناج غلہ خریدنے کو، وہ مال بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو واپس کر دیا، اسی واسطے کہ معلوم تھا کہ ان کو باپ کے پاس سوائے اتنے مال کے کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی محالات تھی کہ تاکہ ان کو دوبارہ بھیج دیے جائیں۔ یہ مہلت حضرت یوسف علیہ السلام نے دی کہ مال بھائیوں کو اس لیے بھر دیا کہ باپ معلوم کرے کہ میرا مال بھرا دیا ہے، کام نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے سوائے حضرت یوسف کے۔ شمشون کا مقدر رہنا کچھ محزین نہیں ہے، یہ سمجھ بوجھ کر پھر اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ خبر ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا دل میں چاہا کہ ان کو کچھ سزا دیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے آواز آئی اے یوسف اگر اپنے بھائیوں سے تم نے مکافات لیا تو میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا؟ پھر غفور اور کریں، کیا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ بلکہ غفور کرنا موجب احسانات کا، اور تو اپنے کو ان سے چھپا، ان کو مت اپنی پہچان دے تاکہ تجھ سے شرمندہ ہو کر اپنی حاجت سے محروم نہ جائیں، اور صحابہ اجتہاد کو یہ لائق نہیں ہے، اور اپنے ڈر سے ان کی ضروریات سے محروم رکھ۔ اے یوسف ان واقعات کو جاننے دو، کیوں نہ کہ وہ تیرے در پر محتاج بن کر آئے ہیں، خوش کر ان کو اپنے سے رخصت کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہمجبہ سے خطاب الہی کے اپنے بھائیوں سے کچھ مقتضا التجا نہ کی، ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ وہ بولے ہم کنعان سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغمبر
اسی طرح پھر جب پوچھا کسی شغل میں رہے، بولے سوائے عبادت کے کچھ کام نہیں کرتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے۔ شہر کنان میں بہت ہی ضعیف اور اپنی آنکھوں سے معذور ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا ان کی آنکھیں کیوں جاتی رہیں؟ وہ بولے ایک بیٹا ان کا تھا اور وہ ان کو خوب چاہتے تھے، نام اس کا یوسف تھا، نہایت حسین جمال تھا، ایک لحظہ نظروں سے جدا نہ کرتے تھے، اللہ کی مرضی ہو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کے لیے اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی جاتی رہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اتنے بیٹے رکھتے ہوئے بھی کیوں ایک کے لیے ایسا حال ہوا؟ وہ بولے اس میں اس کا بھائی ہے، اس کا نام بنی آمین ہے، اس کی 6 بہنیں موجود ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ان میں سے بہت ہی خوبصورت تھے۔ انہوں کے غم میں شب روز روتے روتے اپنی آنکھیں کھو دی۔ ایک مکان شہر کے باہر بنا کر اس کا نام بیت الخلا خزان رکھا۔ اس مکان میں عبادت کرتے اور روتے، یوسف کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا شاید ہیرا میں تم سے زیادہ حسین ہو؟ وہ بولے جی ہاں، البتہ اپنے حسین خوبصورتی میں زیادہ تھے، دانائی عقل مندی میں بھی سب سے تیز تھے۔ اسی صفتوں سے بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت معاف کیا جائے، اگرچہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی بہت ستایا اور مجھ پر ظلم بھی کیا، مگر جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خدمت گاروں کو بلایا، ان سے کہا دیکھو یہ بیچارہ مسافر غریب ایک ملک میں کبھی نہیں آئے، ان کو کوئی جگہ دو، ان کو کھانا بھی دو، اچھی طرح لطف انداز پاکیزہ کھلایا کرو، جب تک یہ لوگ اس شہر میں ہیں اس وقت تک ان کو لباس بھی اچھا اعلی قسم کا پہنا دو۔ جب دوسرے دن ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا تم اس شہر میں آئے ہو تو کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سب نے اچھے طریقے سے سنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور تمام مال اناج سستا بکتا خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا تم لوگ کیا مال لائے ہو؟ اناج لینے کے لیے واسطے اس مال کو حاضر کرو۔ تب وہ اپنا مال لائے، مال پیش کرنے کے لیے لگے اور مال قسم شیف وغیرہ تھا، اس کی قیمت اس وقت 200 دینار تھی، لیکن وہ مال قابل خریدار نہ تھا کہ اس کو خرید گیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اگرچہ مال تمہارے لینے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض اناج دے دیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ارشاد ہوا جب داخل ہوئے اس کے پاس، بولے اے عزیز بڑی ہم پر ہمارے گھر پر سختی ہے، ہم پر کچھ تو رحم کر۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے طرف دیکھا اور گھر پر سختی جو کہ وہ بوجھ سوار ہو کر آئے، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کئی دن کھلا پلا کر ایک شیر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا۔ فرمایا کہ تمہارا مال اگرچہ 200 دینار کے قابل نہ تھا تو میں نے بھی تم کو گندم دے دی، اگر آپ ایک دفعہ آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے جانا، پھر بھی ایک شتر کا بوجھ دے کر تم کو خوش کر دوں گا۔ پھر مصر والوں میں سے کسی کو بھی اس قدر گندم نہیں دی سوائے تمہارے